السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں گی، میرے 1K سبسکرائبر کمپلیٹ ہو گئے الحمدللہ۔ یہ صرف اور صرف آپ لوگوں کے سپورٹ کی وجہ سے ہے کہ آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا، میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیا، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ بس اسی طرح آپ لوگ میرے چینل کو سپورٹ کرتے رہیں اور میں آپ لوگوں کے لیے دین کی تعلیمات لے کے آتی رہوں گی انشاءاللہ۔ اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور آج میں بات کروں گی نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں، کہ نماز کی کتنی اہمیت اور اس کی کتنی فضیلت ہے ہماری زندگی میں۔ کہ کہتے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی گویا اس نے کفر کیا۔ یہ کتنی بڑی انہوں نے بات کی ہے کہ ہم لوگوں میں اور کافروں کے درمیان صرف نماز کا فرق ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور وہ کافر ہیں، ہم لوگوں میں کیا فرق ہے؟ صرف نماز کا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا گویا اس نے شرک کیا، کفر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اس لیے میں بار بار آپ کو کہتی ہوں کہ نماز کو آپ لوگ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اس کو کبھی اپنی زندگی سے مت نکالیں۔ میں آپ کو نا ایک واقعہ سناتی ہوں کہ ایک آدمی تھا جو کہنا کہ میں جلدی آفس سے گھر آیا اور اپنی اماں کو بولا کہ کھانا گرم کرے تو تب تک میں نماز پڑھ لوں۔ میں نے وضو کیا اور میں نماز پڑھنے چلا گیا۔ مغرب کا وقت چون سا تھا وہ ختم ہی ہونے والا تھا۔ جیسے تیسے وضو کیا اور نیت باندھ لی، دوران نماز بار بار اپنے گیلے چہرے کو اپنی کھلی آستینوں سے صاف کرتا رہتا۔ رکوع میں جاتے خیال آیا اماں کی دوائی تو لانا ہی بھول گیا، اور واپسی پر بچوں کی فیس کے لیے پیسے بھی ATM سے نکالنے تھے۔ پھر سجدہ کیا تو وہاں بھی گھریلو ذمہ داریاں ایک ایک کر کے یاد آنے لگی۔ تھکاوٹ کی وجہ سے نماز میں نیند کے جھٹکے آنے لگے۔ بس پھر کیا تھا، سجدے میں جاتے ہی نیند کی غنودگی کا جھونکا آ گیا۔ نیند میں میں نے عجیب ہی منظر دیکھا کہ وہ کہنے لگے کہ میں کے خواب میں بھی کہ نماز میں بھی جون سے نا میں گھر کی ذمہ داریاں جون سے وہ مجھے یاد آ رہی تھیں۔ تو کہنے لگے میں نیند میں جون سا میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، لوگوں کا ہجوم، ہر کوئی یہاں سے وہاں بھاگ رہا ہے۔ کچھ لوگ کاغذ جون سا وہ تقسیم کر رہے تھے۔ میرے پاس بھی آ کر جون سا وہ ایک کاغذ لے کر آیا، اس نے مجھے ایک کاغذ تھما دیا اور پھر پوچھنے پہ بتایا گیا کہ یہ تمہارا اعمال نامہ ہے، اب جا کر وہاں سامنے جمع کروا دو جہاں باقی سب جمع کروا رہے ہیں، پھر نام پکارا جائے گا فیصلے کے لیے۔ میں نے بھی جا کر کاغذ جمع کروا دیے اور لائن میں واپس آ گیا اور اپنے نام پکارے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ نام پکارا جانے لگا، فلاں بن فلاں جنت، فلاں بن فلاں جنت۔ اب تیسرے نمبر پہ میرا نام پکارا گیا، میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، یا اللہ اب کیا بنے گا؟ ساتھ ہی فیصلہ بھی سنا دیا گیا، جہنم۔ استغفر اللہ، مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ 2 قد آور لوگ آئے اور مجھے گھسیٹنے لگے۔ میں پکارنے لگا، رکو رکو، شاید یہ کسی اور کا نام ہوگا، میں تو جنت والوں میں آنا تھا۔ تو انہوں نے مجھے ڈانٹ اور غصے سے انہوں نے مجھے خاموش کروا دیا اور کہنے لگے ہمارے ہاں فیصلے میں غلطی کا امکان ہی نہیں ہے۔ مجھے جہنم کی طرف گھسیٹا جا رہا تھا اور میں مدد کی بھیک مانگتا جاتا، نہ میں جھوٹ بولتا تھا، نہ دھوکہ، نہ فریب دیتا، نہ شراب اور زنا جیسے کام میں ملوث تھا۔ پھر جہنم کیوں؟ مگر کوئی سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ جہنم کی گرمی مجھے محسوس ہونے لگی، اندھیرے گڑھے بھی مجھے پھینکنے کو تیار کھڑے تھے۔ مجھے اچانک اپنی نماز کا خیال آیا، نماز نماز کہاں ہو تم؟ نماز بھی خاموش۔ جہنم کی آگ کے شعلے مجھ سے لپٹنے کو بے چین ہو رہے تھے اور مجھے جہنم میں دھکا دے دیا گیا۔ مجھے جیسے ہی دھکا دیا گیا، ایک سفید بزرگ نے فوراً میرا ہاتھ تھام لیا، مجھے جہنم سے باہر کھینچتے ہوئے باہر نکالا۔ میں ڈر سے کانپ رہا تھا۔ پوچھنے لگا آپ کون ہیں اور مجھے کیوں بچایا؟ کہنے لگے میں تمہاری نماز ہوں۔ میں غصے سے چلایا اب آ رہے ہو جب میں جہنم میں ڈالنے جا رہا تھا؟ اگر عین وقت پر تم نہ آتے تو میں تو چلا گیا تھا جہنم میں، پہلے نہیں آ سکتے تھے تم؟ بزرگ کہنے لگے جیسے تم مجھے تاخیر سے پڑھتے تھے، کبھی وقت پر نہیں پڑھا، ویسے ہی میں بھی وقت پر نہیں آیا۔ کہنے لگے کبھی تم نے مجھے وقت پر پڑھا ہی نہیں تو میں وقت پر کیسے آتا؟ میری اکھڑی اکھڑی سانس اب قدرے بحال ہونے لگی۔ میری ماں نے آ کر مجھے سجدے میں بلایا تو میری آنکھ کھلی۔ بیٹا خیر ہے، تم نماز نماز پکار رہے تھے سجدے میں؟ میں حیرت سے خود کو ٹٹولنے لگا، میں زندہ ہوں؟ ماں کے ہاتھوں کو چومنے لگا، اللہ کا شکر ادا کرنے لگا جیسے دوبارہ نئی زندگی ملی ہو مجھے، اور میں نے پختہ ارادہ کیا کہ آئندہ نماز میں کبھی سستی نہیں کروں گا۔ اب میں جہاں کہیں بھی جاتا ہوں تو وہاں بھی نماز کی فکر رہتی ہے، کان
ہر وقت اذان سننے کو تیار رہتے ہیں۔ اب میں لیٹ نہیں ہونا چاہتا نماز میں۔ دوستو، چاہے دنیا کسی کونے میں کیوں نہ ہو، کتنی ہی مصروف کیوں نہ ہو، زمین یہاں سے وہاں کیوں نہ ہو، بس یہ یاد رکھنا کہ نماز جو ہے نا وہ اپنے وقت پر آپ لوگ ادا کرنا۔ کہ دیکھیں اللہ کے بندوں، نمازیں ہم پر اللہ نے فرض کیے ہیں، اس کے آپ پر اللہ نے اپنی نمازیں فرض کی ہیں، لوگوں کی غلامی آپ پر فرض نہیں کی۔ ہم لوگ 25-30 ہزار کے لیے بوس کے آگے جو سا وہ ہاتھ پھیلائے، ہاتھ باندھے اس کے آگے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ وہ اللہ جس نے ہمیں کروڑوں کی آنکھیں، کروڑوں کا کان، کروڑوں کا دل، دنیا میں رہنے کا رنگ ڈھنگ دیا، اس کے لیے ہم لوگ 10 منٹ کا ٹائم نہیں نکال سکتے؟ جس نے ہمیں ان گنت نعمتیں دی، جو ہم گننے بیٹھیں تو وقت جو سا ہے وہ کم پڑ جائے گا، لیکن اس کی نعمتیں جو سا وہ ختم نہیں ہوں گی۔ تو پھر ہم تو احسان فراموش ہے نا۔ ہم اپنے وہ اللہ جو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، ہم لوگ اس کے لیے 10 منٹ کا ٹائم نہیں نکال سکتے؟ 10 منٹ کا صرف ہم لوگ ٹائم نہیں نکال سکتے کہ اس کے لیے ہم اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو سکیں، ہم نماز پڑھ سکیں، اپنے اللہ سے باتیں کر سکیں؟ تو کتنی بڑی ہم لوگوں کے لیے جو ان سے بد نصیبی کی بات ہے کہ ہم لوگ اپنے اللہ کے لیے وقت نہیں نکال سکتے۔ ہم لوگ پچھتائیں گے جب قیامت کا وقت ہوگا نا، اس وقت جو بے نمازی ہوگا نا وہ بہت پچھتائے گا، وہ روئے گا، گڑ گڑائے گا اللہ کے آگے کہ یا اللہ ایک دفعہ مجھے واپس اس دنیا میں بھیج دے کہ میں پوری زندگی تیرے لیے سجدے میں گزار دوں گا، لیکن نہیں۔ اور اللہ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہے گا کہ اگر میں تمہیں 10 دفعہ بھی اس دنیا میں واپس بھیجوں نا تو تم دوبارہ وہی کام کرو گے، تم نماز نہیں پڑھو گے، اس کے تم پھر دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہو جاؤ گے۔ وہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ لوگوں نے سوچا ہے کبھی؟ اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز بھی مقصد نہیں پیدا کی ہوئی ہے، تو ہمارا کیا مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا؟ کہ اللہ کے دین پر چلیں، دین کو سیکھیں اور دین کو آگے پھیلائیں۔ جو چیز آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ صدقہ جاریہ ہے، نیکی کی بات سننا اور اس کو آگے پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، تو اس لیے میری یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کی وجہ سے کوئی بندہ جو ان سے وہ نیکی کی بات اگر سیکھ جاتا ہے تو اس کا ثواب آپ کو بھی انشاءاللہ قیامت تک ملتا رہے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ نماز کے لیے وقت نکالو، لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ٹینشن ہے، پریشانی ہے، وقت نہیں ملتا، تو اس لیے اللہ کہتا ہے کہ اپنے نماز کے لیے وقت نکالو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت ہی نکال دے گا۔ جو ہم لوگ کی زندگی میں برا وقت ہے نا، نماز پڑھیں اور انشاءاللہ آپ کا برا وقت ہی چلا جائے گا۔ اور ایک اور بات کہوں گی کہ ہم لوگ جو دعائیں مانگتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے اتنی، اور جو بے نمازی ہے نا اس کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی۔ دعا جو سے ہمیشہ نمازی کی، اگر آپ نماز پڑھ کے جو دعا مانگتے ہیں نا اللہ سے تو انشاءاللہ دیکھیں وہ آپ کی دعا کیسے قبول ہوتی ہے اور جلدی قبول ہوگی۔ اور جو نماز نہیں پڑھتا تو اس کی دعا بھی اللہ تعالیٰ کبھی بھی قبول نہیں کرتا، یہ بات آپ یاد رکھیے گا۔ تو اس لیے نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، اور اس میں بہت سکون ہے۔ آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو اس کا احساس ہوگا کہ نماز میں بہت سکون ہے۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی، اس کے ساتھ ہی آپ لوگ مجھے اجازت دیجیے، میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر آؤں گی ایک اور سے کہتے ہیں کسی صورت کو، اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت آپ کے سامنے بیان کروں گی، اور اسی طرح میں آپ کو قرآن پاک کی تعلیمات دیتی رہوں گی۔ بس مجھے اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا، اور اینڈ میں پھر کہوں گی کہ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا سبسکرائب کر اور میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں، اور اسی طرح آپ لوگ مجھے سپورٹ کرتے رہیے اور اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔